بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ واللعن الدائم علی اعدائہم اعداء اللہ من الآن الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا آزمائشات اور امتحانات کی جگہ ہے. امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا فیہا اختبرتم ولغیرہا خلقتم. اس دنیا میں تم جینے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہو، اس دنیا میں تمہارا امتحان ہے، جینے کے لیے تم دوسری دنیا میں پیدا کیے گئے ہو. یہ دنیا رہنے کے لیے، مستقل سکونت کے لیے ایک اچھی جگہ نہیں ہے. یہ دنیا، اس بیماری اس دنیا میں ہے، موت اس دنیا میں ہے. یہ دنیا ایک پل ہے اور اس پل کے ذریعے سے تم حقیقی دنیا تک پہنچ جاؤ جس دنیا کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو. یہاں تم فقط آزمائشات کے لیے پیدا کیے گئے ہو. فقط وہ جو تم نے کہا تھا اس عالم میں کہ جب پروردگار نے کہا تھا الستم، کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں، تو تم لوگوں نے کہا تھا بلا، کہ اے خدا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. تو اس دنیا میں امتحان ہو رہا ہے کہ جو تم نے وہاں پر دعویٰ کیا تھا تو یہاں پر بتایا جائے گا، سمجھایا جائے گا کہ تم اس دعوے میں کتنا سچے تھے. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. اسی لیے اس آیے مبارک میں یہ کہا گیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ضرور بر ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص بچ جائے، تم آزمائے جاؤ گے. بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کچھ خوف کے ذریعے سے، کچھ بھوک اور پیاس کے ذریعے سے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال و دولت کی کمی کے ذریعے سے، والانفس، کبھی انفس کے ذریعے سے، یعنی کوئی تم میں سے مر جائے گا، کوئی تمہارا قریبی مر جائے گا، کوئی تمہارا دوست مر جائے گا، اس کی ذریعے سے، والثمرات، اور کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے سے. کہ رشید ترابی صاحب یہاں پر جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ثمرات قلب، یعنی کبھی جوان کی موت کے ذریعے سے، تمہارے اپنے بچے کی موت کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا. وَبَشِّرِ صابرین، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. ان کی نشانیاں کیا ہے صبر کرنے والوں کی؟ ان کی نشانی یہ ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ کوئی بھی مصیبت جب ان سے ٹکراتی ہے تو وہ صرف یہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہم تو اللہ ہی کے لیے تھے اور ہمیں اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ امیر المومنین کے سامنے ایک جوان نے ایک بوڑھے شخص کی خدمت کی. اچھی بات ہے، جوانوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ضعیف اور بزرگ اور ناتوان اور نادار اور بزرگ افراد کی خدمت کرنی چاہیے. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جب کوئی جوان کوئی اچھا کام کرے، کوئی اچھا اقدام کرے، تو جو بڑے افراد ہوتے ہیں وہ انہیں دعا دیتے ہیں، اور دینی چاہیے انہیں دعا، ان پر شفقت کرتے ہیں، ان کو دعا دیتے ہیں.
تو امیر المومنین کے سامنے بھی ایک نوجوان نے، ایک جوان نے ایک بزرگ شخص کی خدمت کی، تو اس ضعیف آدمی نے، اس ضعیف شخص نے اس جوان کو دعا دی کہ ان اللہ لا یراک مصیبت ولا غما، کہ اللہ تجھے کوئی غم نہ دکھائے، کوئی مصیبت نہ دکھائے، تو دنیا میں سکون کے ساتھ زندگی بسر کر. جیسے ہمارے یہاں بزرگان دعا دیتے ہیں، اسی انداز میں دعا دیتے ہیں کہ تم جیو، تم سالوں سال جیو، تمہیں کوئی غم نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی رنج نہ آئے. تو وہ جوان خوش ہو کر چلا گیا کہ مجھے اتنی بڑی دعا مل گئی. امیر المومنین نے اس شخص کو کہا اتدعونی للموت، تم نے اس جوان کو موت کی دعا دی ہے. تو وہ ضعیف آدمی حیران ہو گئے. میں نے یا امیر المومنین، میں نے کہاں اسے موت کی دعا دی ہے؟ میں نے تو اسے موت کی بات نہیں کی، میں تو زندگی کی دعا دی ہے. میں نے کہا تم زندگی کرو، تم کوئی غم نہ دیکھو، کوئی رنج، کوئی مصیبت، کوئی دکھ یہ نہ دیکھو. میں نے کہاں اسے موت کی دعا دی ہے؟ میں نے تو زندگی کی دعا دی. تو امیر المومنین نے فرمایا نہ، اگر دنیا میں رہے گا تو رنج بھی دیکھے گا، غم بھی دیکھے گا، مصیبت بھی دیکھے گا، دکھ بھی دیکھے گا، پریشانی بھی دیکھے گا، یہ سب کچھ دیکھے گا، کیونکہ اس دنیا کی حقیقت ہی یہی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ کبھی اس کے ذریعے سے، کبھی اس کے ذریعے سے، کبھی اس کے ذریعے سے، کبھی اموال کے ذریعے سے، کبھی نفس کے ذریعے سے، کبھی بھوک کے ذریعے سے، کبھی پیاس کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. اس دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ جو تم نے اس جوان سے کہا کہ تو کچھ بھی نہ دیکھ، تو اس دنیا میں رہ لیکن نہ غم دیکھ، نہ مصیبت، نہ پریشانی، تو گویا تم اس کو یہ کہہ رہے ہو تو مر جا. امام نے اس ضعیف شخص کے کہا گویا تم نے اس کو یہ کہا کہ تو مر جا، کیونکہ اگر دنیا میں رہے گا تو یہ سب چیزیں دیکھے گا، اور اگر تم اس کو ایسی دعا دے رہے ہو کہ یہ کچھ نہ دیکھے تو تم اس کو موت کے لیے دعا دے رہے ہو کہ وہ مر جائے. کیونکہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں کہ اس دنیا میں رہے اور کچھ نہ دیکھے. اور یہ جو عاشورہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ وہ ساری مصیبتیں جو اس پوری انسانیت پر، ان میں سے کچھ پروردگار مختلف زمانوں میں انسان پر اس آزمائشات سے انسان کو طاری کرتا ہے، آزماتا ہے، امتحان کرتا ہے. وہ ساری مصیبتیں ایک وقت میں امام حسین سے آئی. یہ ساری آزمائشات ایک زمانے میں اور ایک ہی وقت میں امام حسین پر آ گئی. اس وجہ سے کربلا ایک عجیب مقامات ہے. اور یہ دن عاشور کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ جس قدر مصیبت آ جائے، جس قدر پریشانی آ جائے، جس قدر مشکلات کا سامنا ہو، لیکن یہ میری پوری زندگی ایسی گزرے گی جیسے امام مجھ سے چاہتے ہیں. یہ میری پوری زندگی ایسی گزرے گی. اسی وجہ سے جب امام نے پکارا تھا حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو ہم زیارات میں یہی تو جملے پڑھتے ہیں. زیارات میں جو جملے پڑھتے ہیں وہ صرف لقلقہ زبانی تو نہیں، وہ ہمارے دل کی حالت ہے، وہ ہمارے قلب کی کیفیت ہے کہ ہم زیارت میں یہ جملے پڑھتے ہیں کہ یا امام وَإِن لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي وَاللِّسَانِي عِنْدَ اسْتِغَاثَتِكَ وَاِسْتِنْصَارِكَ. اے امام، اے میرے مظلوم امام، جب آپ مدد کے لیے پکار رہے تھے، جب آپ نصرت کو طلب کر رہے تھے، تو میرے بدن نے لبیک نہیں کہی، میری زبان نے آپ کی پکار کا جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ میں موجود نہیں تھا. مولا میرا جسم سن 61 ہجری میں کربلا میں نہیں تھا، تو میرا جسم جواب نہیں دے سکا، آپ کی پکار پہ لبیک نہیں کہہ سکتا. میری زبان موجود نہیں تھی تو میری زبان نے جواب نہیں دیا. لیکن ہم زیارات میں یہی تو پڑھتے ہیں وَقَدْ كَانَ أَجَابَكَ قَلْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي. لیکن اے امام، میں اس عالم میں میرے قلب نے آپ کو جواب دیا تھا،
میری سماعت اور بصارت نے جو اس عالم میں تھی، جو عالم ارواح تھا، جو اس مادی دنیا سے پہلے میں جس جگہ موجود تھا، وہاں سے میں نے آپ کو جواب دیا تھا۔ میرا جسم نے آپ کو جواب نہیں دیا، وہ نہیں تھا۔ میری زبان نے آپ کو جواب نہیں دیا، وہ نہیں تھی، لیکن میرے قلب نے اس عالم میں رہ کر آپ کو جواب دیا تھا۔ تو یہ ہم زیارت میں پڑھتے ہیں اور یہ ہم اپنے دل کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج تو میرا قلب بھی موجود ہے، میرا جسم بھی موجود ہے اور میری زبان بھی موجود ہے۔ سن 61 ہجری میں میرا جسم نہیں تھا، میری زبان نہیں تھی، تو میں امام کی نصرت نہیں کر سکا، لیکن آج تو میری زبان ہے، آج تو میرا جسم ہے، تو آج مجھے کس چیز سے روکا ہے کہ میں نصرت امام نہ کروں؟ آج بھی امام کو نصرت کی ضرورت ہے، لیکن یہ نصرت کی ضرورت امام کو اپنے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ جیسے قرآن میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے تم سے نصرت مانگی ہے، استنصرکا، اللہ نے نصرت مانگی ہے، وَلَهُ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن زمین اور آسمان کے لشکر سب اللہ کے لیے ہے، وَإِسْتَقْرَضَكَ، اور قرآن میں اللہ نے تم سے قرض مانگا ہے، وَلَهُ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ آسمان اور زمین کے خزانے تو اسی کے لیے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، پھر بھی تم سے نصرت مانگ رہا ہے، سارا خزانہ اسی کا ہے، پھر بھی تم سے قرآن میں قرض مانگ رہا ہے۔ وَمَن يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کیوں؟ تمہارے لیے مانگ رہا ہے تاکہ تمہیں اس صراط مستقیم پر لے آئے۔ اسی طرح امام مظلوم جو آپ نے ہم سے نصرت مانگی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو نصرت کی ضرورت نہیں، آپ امام ہیں۔ مثل الامام مثل الکعبہ استعطی ولا تعطی، امام کی مثال کعبے کی مثال ہوتی ہے، اور کعبہ کسی کی طرف نہیں جاتا، لوگ کعبے کی سمت جاتے ہیں۔ امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے۔ امام بھی جو نصرت مانگ رہے وہ ہمارے لیے مانگ رہے، لیکن ہم زیارت میں یہ تو پڑھتے ہیں کہ ہمارے بدن نے جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نہیں تھا، لیکن آج کیا توجیہ پیش کریں گے اگر امام نے ہم سے پوچھ لیا کہ آج کیوں میری مدد نہیں کرتے، آج میری نصرت کیوں نہیں کرتے؟ تو عاشورہ تجدید عہد کا دن ہے کہ یا امام مظلوم، آج میں اپنی پوری توانائی، اپنی پوری قدرت، اپنے پورے وجود کے ساتھ، میرا جسم اور میری زبان دونوں آپ کی نصرت کرے گی۔ اور نصرت امام صرف یہ نہیں ہے کہ انسان صرف 2 ماہ تک محرم و سفر میں عزاداری کرے، نہ، نصرت امام یہ کہ پورا سال و سال انسان ایسی زندگی گزارے کہ زندگی کے ہر شعبے میں وہ حسینی بن جائے۔ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو حسینی ڈاکٹر ہو، اگر انجینئر ہے تو حسینی انجینئر ہو، اگر عالم ہے تو حسینی عالم ہو، اگر ذاکر ہے تو حسینی ذاکر ہو، اگر ماں ہے تو حسینی ماں ہو، اگر باپ ہے تو حسینی باپ ہو، اگر بچہ ہے تو حسینی بچہ ہو، اگر مسجد ہے تو حسینی مسجد ہو، ہر عالم، پورا عالم حسینی ہو جائے۔ ہمارے ہر شعبے سے ایسا نہ ہو جب ہم معاملات کریں آپس میں، انسان امام بارگاہ میں تو حسین حسین کریں، لیکن جب معاملہ کرے، جب بازاروں میں جائے تو وہ ویسے معاملے کریں جیسے یزیدی معاملے کرتے ہیں، جیسے فرعون معاملے کرتا ہے، جیسے قارون معاملہ کرتا ہے، کہ اپنا نفع دیکھے دوسروں کا نفع نہ دیکھے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وائے ہو ان دکانداروں پر جو کم تولتے ہیں، جب مال لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو، ہر زندگی کے شعبے میں ہم اپنے جسم اور اپنی زبان کے ساتھ حسینی بن جائے۔ یہ ہے عاشور کا دن، تجدید عہد کا دن ہے، تجدید عہد کا دن ہے کہ مولا ہم آپ کے عزادار رہیں گے۔ اور جب انسان امام کے لیے کام کرے گا تو پھر اس کے آنسو میں وہ قیمت پیدا ہو جائے گی کہ اس آنسو کے بدلے اس کو جنت مل سکے گی۔ من بکا و ابکا و تباک للحسین، جو حسین کے لیے گریہ کرے، جو حسین کے لیے گریہ کروائے، یا جو حسین کے لیے گریہ کرنے والوں جیسا ہو جائے، اس کے لیے جنت ہے، فلاح الجنت۔ اگر کوئی کسی اور وجہ سے گریہ کر رہا ہے، کسی اور مقصد سے گریہ کروا رہا ہے، کسی اور مقصد سے، تو اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے آنسو میں اس کے آنسو کی قیمت جنت نہیں ہے۔ اگر میں کسی اور وجہ سے، اگر میرا مقصد حسینی نہیں ہے،
اگر میں حسین کے لیے عزاداری کا مقصد یہی ہے کہ انسان امام حسین کے لیے عزاداری کرے، یہی عزاداری کا مقصد ہے، اور انسان جب یہ مقصد کہ جو اصل مقصد ہے حسین، یعنی یہ سارے کام انسان امام کے لیے کرے، سارے کام، یہ حدیث یہی تو ہمیں بتا رہی ہے کہ تمہارا گریہ کرنا، کروانا، یہ سب حسین کے لیے ہونا چاہیے۔ جب یہ حسین کے لیے تو سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے۔ جیسے نماز ہے، اگر نماز انسان صحیح طریقے سے انجام دے دے تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو یہ نماز اسے فحشاء اور منکر سے بچا لے گی۔ یہ نماز میں قدرت ہے۔ کس نماز میں قدرت ہے؟ وہ نماز جو انسان اپنے پورے خلوص کے ساتھ بارگاہ خدا میں پوری نماز پڑھے۔ روزہ، اگر روزہ کامل ہو جائے، اگر روزہ صدق آ جائے تو اس روزے میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ اسی طرح عزاداری انسان امام حسین کے لیے اگر کرے تو حسین تو باب اللہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان باب اللہ سے قریب ہو جائے اور خود خدا سے دور ہو جائے؟ حسین مؤذن اللہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان مؤذن اللہ سے قریب ہو جائے اور خود اللہ سے دور ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عاشوراء تجدید عہد کا دن ہے، یہ تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنے پورے وجود کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں، جو بچہ اسکول جا رہا ہے، جو کالج میں ہے، جو یونیورسٹی میں ہے، ہر جگہ پر وہ حسینی بچہ ہوگا، وہ تعلیم بھی اسی وجہ سے حاصل کرے گا۔ اگر یہ سب ہو جائے گا تو ایک پورا ایسا معاشرہ وجود میں آ جائے گا جو حسینی معاشرہ ہوگا، اور یہ امام مظلوم چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے زیارت اربعین میں کہا بذل مہجتہ، کہ امام نے اپنے پوری طاقت کو صرف کر دیا، اپنے پورے گھر والوں کو کربلا میں لے آئے تاکہ اس انسانیت کو جہالت اور گمراہی سے نجات دے سکے۔ یہی عاشور ہے، یہی تجدید عہد ہے۔ اور کس قدر سخت ہوگا بی بی زینب کے لیے کہ جب امام مظلوم آخری وداع کے لیے نکل رہے ہیں، سب سے سخت ترین مرحلہ تھا، کیونکہ جو بھی شہید گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور بیویاں جانتی ہے کہ سارے شہید جب جا رہے تھے تو ڈھارس تھی امام حسین موجود ہے۔ آج امام مظلوم بھی الوداع کہہ کر جا رہے ہیں، تو راوی کہتے ہیں کئی بار خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، گرتا ہے۔ جب بھی امام مظلوم نکلنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بیوی دامن کو تھام لیتی ہے کہ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، ہمیں اس غربت میں تنہا چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں۔ اور جب امام مظلوم جاتے ہیں تو دیکھا ذوالجناح راہوار آگے نہیں بڑھ رہا، تو کہا راہواری آخری زحمت ہے، آگے بڑھو، تو وہ اشارہ کرتا ہے زمین کی طرف۔ امام جب دیکھتے ہیں تو بی بی سکینہ نے اس راہوار کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا۔ راہوار، میرے بابا کو مت لے جا، جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ امام نے زمین کربلا پہ سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا بی بی تم سیدزادی ہو، بی بی صبر کرو۔ اس کے بعد جب امام جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں پیچھے سے آہٹ کی آواز آ رہی ہے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو بی بی زینب تھی جو کہہ رہی تھی محلن محلن یا اخی، محلن محلن یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ تھوڑا آہستہ آہستہ جائیں، مڑ مڑ کے ہمیں دیکھتے جائیں، تھوڑا آہستہ چلیں۔ یہ ویسے ہی تھا جب امام حسین علی اکبر کو جب وداع کر رہے تھے تو حضرت علی اکبر کے پیچھے پیچھے اسی انداز میں امام چل رہے تھے، محلن محلن یا بنیا، میرے بیٹے تھوڑا آہستہ، تھوڑا آہستہ، پیچھے مڑ مڑ کے اپنے ضعیف بابا کو دیکھتے جاؤ۔ آج حسین کی جگہ پر اکبر ہیں، آج بی بی زینب وہی کام کر رہی جو حسین نے اکبر کے لیے کیا۔ یا ابا عبداللہ تھوڑا آہستہ جائیے۔ اور جب امام گئے ہیں تو بی بی زینب ایک بلندی پر جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے اس پر گئی ہیں، اور دیکھا کہ امام نے بھرپور جنگ کی۔ اس کے بعد لعینوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ امام باقر فرماتے ہیں قد قتل الجد بالسیف وبالعصا وبالحجارہ، کہ میرے جد امام مظلوم کو ہر چیز کے ذریعے سے قتل کیا گیا، تلوار ماری گئی، نیزے مارے گئے،
تبر مارے گئے، عصا مارے گئے، اور جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے زمین کربلا سے پتھر اٹھائے ہیں۔ میرے مولا مظلوم کو پتھروں سے شہید کیا گیا۔ بی بی زینب نے جب یہ دیکھا کہ امام مظلوم کے سر کو جدا کر دیا گیا تو امام زمانہ زیارت نہیہ میں سلام کرتے ہیں، السلام علی الراس المرفوع، میرا سلام ہو اس سر پر جسے بدن سے جدا کر دیا گیا اور پھر اس کو اٹھا لیا گیا، اور میرا امام سلام کرتا ہے، السلام علی المغسل بدم الجروح، میرا سلام ہو اس لاشے پر جسے اس کے ہی خون سے غسل دیا گیا، السلام علی البدن السلیب، میرا سلام ہو اس بدن پر جس کے جسم سے ہر چیز کو لوٹ لیا گیا، السلام علی الابدان بلا اکفان، میرا سلام ہو اس جسم پر جس کو کفن نہیں ملا۔ اور اس کے بعد عمر سعد حکم دیتا ہے، کون ہے جو اس لاش حسین کی بے حرمتی کرے؟ 10 خبیث افراد آمادہ ہوئے، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو تازہ سمیں لگائی رکھی تھی۔ آپ سنتے ہیں کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی جانب چلیں، مغرب کے گھوڑے مشرق کی جانب چلیں، درمیان میں لاش حسین تھی۔ تاریخ نے صرف ایک بات کو لکھا، وہ یہ کہ جب عمر سعد نے ان 10 افراد سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے لاش حسین کے ساتھ کیا، تو ان لوگوں نے کہا، اے امیر عمر سعد، ہم نے حسین کے لاشے کو ایسے پامال کر دیا جیسے چکی میں آٹا پیسا جاتا ہے، حسین کا سینہ اس طریقے سے ہم نے پیس دیا۔ ایک بہن اس بلندی پر دیکھ رہی تھی، بی بی آتی ہے اور کہتی ہے، ہل انت اخی حسین، کیا میرے بھائی حسین تم ہو؟ کیا میری ماں زہرا کے لاڈلے تم ہو؟ رخ کیا مدینے کا اور کہا، صلی اللہ علیہ کا ملک السماوات والارض، اے نانا تجھ پر تو آسمان و زمین کے ملائکہ نے درود بھیجا، ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، اے نانا اپنے اس حسین کو دیکھے جسے اپنے دوش پر بٹھاتے تھے، جس کے لیے منبر سے اتر آتے تھے، اس حسین کو دیکھیں اپنے ہی خون میں گلتا ہے، اس حسین کو دیکھیں کہ جو پہچانا نہیں جا رہا، اے نانا یہ تیرا حسین ہے، لعینوں نے دیکھو کیا کیا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد